ہم بات کر رہے تھے یہ خواتین کو جن جن چیلنجز کا سامنا ہے، تو آپ یہ بتائیں گے کہ جو دیہات میں ایک خاتون کی ہم بات کریں اور پھر شہر میں ایک خاتون کی زندگی پر بات کریں، آپ اس کمپیریزن کو کس طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا چیلنجز ہوتی ہیں دیہات میں؟ جو ہمارے بہنیں ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ ان کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، ایون جس طرح کہ ہم نے پہلے بات کی کہ ایجوکیشن کے لیے بھی ان کو پرمیشن چاہیے ہوتی ہے فار ٹو گوئنگ اسکول کالج اینڈ یونیورسٹی اینڈ ایون گوئنگ ٹو آفس. یہ ساری جو بات ہے نا، نو ڈاؤٹ کلچر اس میں بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ جس طرح کے کلچر میں رہ رہے ہیں آپ کو اس کو اپنانا پڑتا ہے، اور آپ اس کے اگر انگیز جائیں گے تو آپ کے اپنے گھر سے باتیں اٹھیں گی کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، ہماری بچی کدھر چلی گئی. اب شہر میں بھی بہت سے گھر ایسے ہیں جن کو میں پرسنلی جانتی ہوں کہ گھر سے پرمیشن نہیں مل رہی جاب کرنے کی. بچی نے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، وہ کچھ کرنا چاہتی ہے، بٹ دیئر پیرنٹس ڈونٹ الاؤ کہ آپ نہیں کر سکتے جاب. بالکل. کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے پھر اس کو پڑھایا کیوں؟ آپ نے پھر اس کو ڈگری کیوں دلوائی؟ آپ نے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک وہ مت ہے نا پنجابیوں میں کہ بیٹی کی کمائی ہم نے نہیں کھانی ہے. تو بیٹی کو جب آپ نے بیٹی ہی رکھنا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس کو اگر بیٹے کو بہت آگے آپ نے صحیح ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے بھی اعلیٰ درجہ دیا ہے، بے شک عورت جو ہے وہ عورت کی ترجیحات اتنی نہیں ہے جتنی مرد کی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کو اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھی کھڑا کرنا چاہیے، انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے. پیرنٹس نہیں ہوں گے نا تو یہ جو ان کے بھائی ہیں جو ماں باپ کے سر پر بڑے ہو کر پل کر انڈیپینڈنٹ بن جاتے ہیں، تو کل کو جب یہی بہنیں کہیں کی نہیں رہیں گی تو یہ بھائی بھی نہیں رہتے. آج کل تو وہ دور ہے کہ میں کہتی ہوں کہ رشتہ تو کچھ ہے ہی نہیں نا، خون سفید ہو چکے ہیں. رشتہ صرف یہی ہے کہ آپ اپنے لیے خود لائل رہو، آپ اپنے لیے خود سٹینڈ لو اور اپنے اوپر خود ورک کرو. اور فیمیلز کو، میری جتنی پرسنل فرینڈز بھی ہیں، میں ان کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ آپ نے اپنے لیے خود بولنا ہے، آپ نے اپنی آواز خود بننا ہے. کوئی آ کے آپ کی لڑائی نہیں لڑے گا، یہ زندگی آپ کی ہے، آپ کو اپنے لیے خود ایفرٹ کرنی پڑے گی. اگر پیرنٹس الاؤ نہیں کر رہے تو پیرنٹس کو مناؤ، کیونکہ ہمارے پیرنٹس ہیں نا وہ کبھی ہمارے لیے برا نہیں سوچتے. نو ڈاؤٹ پیرنٹس اسی لیے سوچتے ہیں کہ آج کل زمانہ کیسا ہے، ہماری بچی کے ساتھ کچھ ہو گیا، لیکن بچیوں کو آپ ٹرین کریں، بچیوں کو آپ ایجوکیٹ کریں، بچیوں کو آپ اویئرنیس دیں کہ انہوں نے اگر باہر جانا ہے تو انہوں نے خود کو کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے. انہوں نے اگر باہر جانا ہے تو وہ اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کو پریزنٹ کریے کہ وہ کیسے خاندان سے آئی ہیں. تو ان کو اتنا ایجوکیٹ کریں کہ ان کو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک مرد سے پرابلم ہے نا تو وہ اس کو جج کر سکیں کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، یا اس کی جو نظریں ہیں وہ مجھے کیسے دیکھ رہی ہیں. یہ ماؤں کا کام ہوتا ہے بچیوں کو ایجوکیٹ کرنا. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہماری جو پرانی دیسی مائیں ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی. آج کل جو ہماری جین زی ہے ان کو تو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ان کو تو راستے نہیں مل رہا نا، کہ وہ تو آدھے سے زیادہ جین زی تو ہے ہی ڈپریشن میں، اور کس چیز کا ڈپریشن ہے وہ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا. تو پھر آپ خود سوچیں کہ ایسے میں وہ پیرنٹس جو دیسی فیملیز سے آئے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا تو وہ ان کو کیسے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے پہلے ان کو خود ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میری ماما ایک ورکنگ وومن ہے اور وہ مجھے ایجوکیٹ کر رہی ہیں، میں دیکھ رہی ہوں میری ماما کیسے جاتی ہیں، کیسے آتی ہیں، کس سے کیسے بات کرتی ہیں، اور کس کو کب غصہ کرتی ہیں، کس سے کب انہوں نے کس طریقے سے ڈیل کرتی ہیں، میں نے اپنی ماما سے سیکھا. بچے اسپیشلی بیٹیاں اپنی ماؤں سے سیکھتی ہیں. اب ایک وہ ہاؤس وائف ہے جو گھر پہ ہے، اٹھتی ہے، بچوں کو اسکول بھیجتی ہے، کھانا بناتی ہے، بچوں نے پھر یہی سیکھنا ہے نا.